بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بامبے کی میونسپل ریکارڈ سے پتا چلتا ہے کہ جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ اپلیکیشن آتی ہے اراؤنڈ 1/3 ہر سال ینگ لوگوں کی آتی ہے. تو یہ چیز ماننا کہ 60 ایئرز ہو کے مرتے ہیں یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے. صحیح بات یہ ڈیتھ کبھی بھی آتی ہے. تو اچھا ہی ہے اگر معلوم ہوتا نا 70 ایئرز کے بعد ہی مرتے ہیں تو بہت سے لوگ کیا ہوتے ہیں 60 ایئرز تک میں غلط کام کروں گا، لاسٹ کے 10 ایئرز اچھے کام کر لوں گا. لیکن یہاں پہ اینی ٹائم موت آ جاتی ہے. تو کاٹ انویئرز، ہمیشہ ریڈی رہنا سمجھداری ہے. تو میرے بردرز اینڈ سسٹرز، آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں، اپنے آپ کو اپنے مالک سے دور مت رکھو. پریشان جیتے کیوں ہو؟ سکون سے جیو، خوشی خوشی جیو، اطمینان سے زندگی گزارو. ایمپاورڈ لائف، ہیپی، ٹرو ہیپینس، سچا سکون اسی چیز میں ہے کہ اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو، اپنے آپ کو بچا لو. حسد سے بچانے کا بیسٹ طریقہ زندگی کا مقصد. میں دیکھ رہا ہوں ان کے پاس بہت اچھی گاڑی ہے، بہت پیسہ ہے، اسٹرانگ ہے. حسد ہوگا، امتحان ہے. اس کا وہ امتحان ہے، میرا یہ امتحان ہے. حسد سے بچ جاتا ہے دل. لالچ، یہ بھی دو، یہ بھی دو، یہ بھی دو، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے. فرنیچر، مجھے اس سے اچھا فرنیچر چاہیے، اس سے اچھا گھر چاہیے، اس سے اچھی گاڑی چاہیے، اس سے اچھا یہ چاہیے. لیکن جب پتا ہے کہ میں چھوڑ کے آؤں گا، میرے بعد کوئی اور مالک بننے والا ہے، میری پوری پراپرٹی کسی اور کی بننے والی ہے، اور یہ دنیا میں ہمیشہ جینے والا نہیں ہوں، میری زندگی ریئل زندگی آگے والی ہے. تو پھر کیا ہوا؟ جب یہ بات پتا چل جاتی ہے کتنا کلیئر ہو جاتا ہے نا. پھر لالچ آتی ہے، لالچ، گریڈ. اور پتا ہے لالچ سے کیا ہوتا ہے؟ سکون نہیں ہوتا ہے. کنٹینٹمنٹ، قناعت، دولت ہے یہ، مالداری دل میں ہوتی ہے. جب لالچ دل میں ہوتی ہے نا تو آدمی سکون ہی نہیں ہوتا ہے، پریشانی جیتا ہے وہ. لالچ سے بچ گیا انسان، زندگی کا مقصد پتا ہو تو. زندگی کا مقصد پتا ہے تو حسد سے بچ گیا، لالچ سے بچ گیا. بلکہ کیا ہے پتا ہے آپ کو؟ دنیا میں جتنی برائیاں ہیں نا، یہ اس لیے ہے کیونکہ لوگوں کو زندگی کا مقصد معلوم نہیں. اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، سورہ ماؤن میں ہے، سورہ نمبر 107 قرآن میں. کیا تم دیکھتے نہیں اسے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، انکار کرتا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو ہکال دے گا. یتیم آئے گا نا، ہکال دے گا. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، غریب مسکین کو کھانا کھلانے انکریج نہیں کرے گا. کھلانے کی کیا ضرورت ہے، غریب ہے وہ، اس کے کھلانے میں اس کے دل میں کوئی فیلنگ نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ وہ قیامت کے دن کو نہیں مانتا ہے. مانے گا تو جا کر دنیا میں سچی طور پہ اچھائی آتی ہے. شو کے لوگ ہوں گے، شو ایوارڈ چاہیے تو اچھا کریں گے دکھانے کے لیے. ووٹ چاہیے، آپ کے ووٹس چاہیے تو آئیں گے الیکشن ٹائم پہ اچھا کریں گے. کچھ نہ کچھ ایوارڈ چاہیے، کچھ نہ کچھ مقصد چاہیے، اور مقصد اچیو ہو گیا تو چلے آئیں گے. وہ نہیں رہیں گے، بلکہ کئی بار اس کو اپوزٹ کریں گے. جب ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، دکھانے کے لیے کچھ اور ہوتا ہے، وہ لوگ ریئل نہیں ہوتے. ایسے نقلی لوگ بھرے ہوئے ہیں دنیا میں. میرے برادرز اینڈ سسٹرز، آپ کو میں دعوت دیتا ہوں، اپنے آپ کو کنیکٹ کر لو اس مالک سے، اپنے آپ کو کنیکٹ کرو اپنی زندگی کے مقصد سے. اور یہ سچا مقصد اللہ نے، اوپر والے نے، ہم سب کا مالک ایک ہی ہے. اس نے اپنے سارے میسنجرز کے ذریعے، پیغمبروں کے ذریعے سیم مقصد سارے انسانوں کے لیے بتایا. یہی مقصد ہے سارے انسانوں کا کہ یہ دنیا کی زندگی امتحان ہے، اور وہ ایک مالک ہے. اور ہم سب کی ساری شردھا، ساری عبادت، ساری اپاسنا، ساری ورشپ اسی کے لیے ہونی چاہیے. کنٹرول کرنے والا ایک ہے، ہر چیز اسی کا چلتا ہے. ہماری باڈی کے اندر ہو، زمین پہ ہو، آسمانوں میں ہو، ہر جگہ پر اسی کا چلتا ہے. تو ورشپ بھی اسی کی ہونی چاہیے. ایک بندہ دوسرے بندے کے سامنے کیوں جھکے؟ ایک انسان دوسرے انسان سے کیوں مانگے؟ ہم اسے ایک مالک سے مانگے، وہ بنانے والا ہے، وہ دینے والا ہے، اس سے امید کریں. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جس کا ایک باس ہے کمپنی میں. باس بولتا ہے یہ کرو، یہ کرو، وہ کرتا ہے. اور دوسرا آدمی ہو جس کے 10 باسز ہو، 10. ایک باس بولتا ہے یہ کرو، دوسرا بولتا ہے نہیں وہ کرو، تیسرا بولتا ہے وہ کرو، چوتھا بولتا ہے وہ کرو، پانچواں بولتا ہے یہ کرو. تو دونوں میں سے کس کے پاس پیس آف مائنڈ ہوگا؟ ہاں، دونوں میں سے پیس آف مائنڈ جس کا ایک باس ہے اس کے پاس ہوگا، یا جس کے 10 باسز ہے اس کے پاس ہوگا؟ ہاں، جس کا
ایک باس, وہ پیس آف مائنڈ ہوگا. یہ 10 باسز ہے, اس کا کہاں سے پیس آف مائنڈ ہوگا؟ جب ایک انسان ورشپ, اپاسنا, عبادت ایک کی کیا, دوسرے کی کیا, تیسرے کی کیا, چوتھی کی کیا, پانچویں کی کیا, چھٹے نے کیا, ساتویں کی کیا, آٹھویں نے کام بگاڑ دیا, نواں اس سے ناراض ہو گیا. اب کیا ہوگا اس کا؟ کہاں سکون ہوگا, کہاں پیس آف مائنڈ ہوگا؟ کتنا ٹینشن ہے اس کو, اس کی ورشپ کو لے کے کتنا ٹینشن ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, اچھے لوگوں سے اچھی چیز سیکھ سکتے ہو, لیکن ورشپ کسی انسان کی نہیں ہے, ورشپ تو اس بنانے والے کی ہے, اس مالک کی ہے, اس کے ساتھ کسی کا کمپیریزن نہیں ہے. تو یہاں ایک سمپل سی بات ہے کہ ہم سب کا مالک ہے, اس سے کنیکٹڈ رہنا. بھائی ایک بار ہے نا, کسی کو پتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, اللہ کہتا ہے میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا. کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ لیکن زندگی دیکھو نا, ٹیلی نہیں ہو رہی, زندگی ٹیلی نہیں ہو رہی. یہ بولے کہ مجھے زندگی کا مقصد معلوم ہے, لیکن زندگی بھری ہوئی فرنیچر بھرنا ہے, گھر بھرنا ہے, چیزیں انجوائے کرنے میں, انجوائمنٹ میں لگے ہوئے ہیں. آپ کی زندگی اور آپ کا تھیوری اور پریکٹیکل میں کانٹرڈکشن دکھ رہا ہے. کیا آپ کو معلوم ہے آپ کیوں آئے ہو؟ کیا آپ کو معلوم ہے یہ نہیں ہے پرپس آف لائف؟ پرپس آف لائف کچھ اور ہے. وہ بھول گئے, اس کے پیچھے پڑ گئے. یہ دنیا ہے, وہ آخرت ہے, وہ اصل ہے, یہ ٹیمپرری ہے. تو کئی سارے لوگ ہیں, اور صحیح بات یہ ہے کہ اکثر انسان جب نہیں سمجھتے ہیں نا, ان کا انفلوئنس ہوتا ہے, یا تو ان کو انفلوئنس کرو یا تو ان سے انفلوئنس ہو جاؤ, یا تو ان تک بات پہنچاؤ یا ان کی بات آپ تک آئے گی. یہی سسٹم ہے دنیا میں, انسانوں میں ایسا ہی ہوتا ہے. یا تو آپ پاس آن کرو گے صحیح بات, یا تو ان کی بات آپ تک آ جائے گی. تو کئی سارے لوگ ہیں, جب یہ ماحول میں کوئی بادرڈ ہی نہیں ہے, یار کوئی بادرڈ ہی نہیں ہے دنیا میں, کسی کو فکر ہی نہیں لگی ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے, تو ایسے ماحول میں انسان پہ لگتا ہے اتنے سارے لوگ فیل ہو رہے ہیں, میں بھی فیل ہو جاؤں. فیل کیا ہوا, یہی سکسیس لگتا ہے. ایسا لگتا ہے دس از سکسیس, لیکن یہ سکسیس نہیں ہے, یہ جو چھوڑ کے جانا ہے. کتنی کلیئر بات ہے نا. قبر میں جاتے ہیں تو کوئی پراپرٹی نہیں ڈالتے, کوئی گاڑی وہاں نہیں ڈالی جاتی ہے, کوئی چیز وہاں نہیں ڈالی جاتی ہے. خالی ہاتھ آئے تھے, خالی ہاتھ جاتے ہیں. کتنی کلیئر پروف ہے نا, دیکھنے والے کے لیے, سوچنے والے کے لیے. اس سے بڑی بات کیا ہے؟ دیکھیے کیسا ہے نا, انسان کلیئرلی اپنے دماغ کو سوئچ آف کرتے ہیں, کلیئر دکھتا ہے, کیونکہ سوچنے والوں کے لیے کتنی سارے پروف ہے. پھر بھی یہ دیکھتے ہوئے اندیکھی کر دی ہے, سوچتے ہوئے نہیں سوچتے ہیں. سمم بکمن امیون فہم لا یرجعون. وہ کیا ہے؟ بہرے, گونگے بہرے اندھے نہیں آئیں گے واپس. وہ سنتے ہی نہیں ہے, دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے ہیں, سنتے ہوئے نہیں سنتے. واٹ از رانگ وتھ یو؟ کیوں ایسا کر رہے ہو اپنے ساتھ؟ تو مانو یا نہیں مانو, آپ مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو, یہ ہونے والا ہے کہ ہم سب زندہ ہونے والے ہیں, ہمارے ساتھ فل انصاف ہونے والا ہے. اور یہ ریئل پرپس آف لائف ہے کہ ہم اسے ایک مالک کو پہچانیں, اسی کی عبادت کریں, اس کے آگے سرنڈر کر دیں. اور سرنڈر کر دینے میں سمجھداری ہے, سکون ہے, اطمینان ہے, سکسیس ہے. یہ ریئل سکسیس ہے. قرآن میں اللہ نے کہا سورہ آل عمران میں, سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185, کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو, ہر جان کو موت کا ذائقہ, ٹیسٹ چکھنا ہی ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. تمہیں تمہارا پورا بدلہ, ریکمپنسیشن صرف قیامت کے دن ملے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ. پھر وہ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا, وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ, جنت میں داخل کر دیا گیا, فَقَدْ فَازَ, کامیاب ہے وہ جو جہنم کی آگ سے بچ گیا, جنت پہنچ گیا. ہی از سکسیسفل. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. کیونکہ دنیا کی زندگی ہے دھوکے کا سامان. دھوکا, ڈسپشن. دنیا میں بہت سارے ڈسپشنز ہیں برادرز, ڈسپشن ہی ڈسپشن بھرے ہوئے. اگر ایسا ہوتا کہ جیسے ایک انسان نیک بن رہا ہے ایسے اس کی پراپرٹی بڑھ رہی ہے, جتنے نیک کام کیے اتنی پراپرٹی بڑھ گئی, جتنے اچھے کام کیے اتنی پراپرٹی بڑھ گئی, جتنا ایمان بڑھا اتنی پراپرٹی بڑھ گئی, اتنا پیسہ بڑھا, اتنی طاقت بڑھی, اتنی عزت بڑھی, اتنی شکل اچھی ہو گئی. اور جیسے برے کام کیے ایسے غریب ہوتے جا رہے ہیں. جتنے برا کر رہے ہیں اتنے غریب, جتنا برا کام کر رہے ہیں اتنی شکل خراب ہو رہی ہے, جتنا برا کام کر رہے ہیں اتنی ہیلتھ خراب ہو رہی ہے. اگر ایسا ہوتا تو کوئی دھوکہ ہی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی نہیں ہے سوائے دھوکے کا سامان. یہ دھوکا ہے, دھوکا.